آج ہم بات کرنے لگے ہیں جی پاک اسٹڈی کے حوالے سے مطالعہ پاکستان. یہ لیکچر ہے بالخصوص سیکنڈ ایئر کے بارے میں، اور اس کے کچھ کوشچن ایسے چوز کیے گئے ہیں جو ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے انتہائی امپورٹنٹ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نائنتھ اور ٹینتھ کے بھی کچھ کوشچن ان کے کورس میں شامل ہیں. تو یہ بالخصوص نائنتھ، ٹینتھ اور سیکنڈ ایئر یہ تین کلاسز ہیں، یہ آپ کے لیے لیکچر بنایا گیا ہے، اور اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی کوشش بھی کریں. اور اس امید کے ساتھ کہ یہ جو کوشچن ہے یہ آپ نوٹ بھی کر رہے ہوں گے، اور اس کو نوٹ بکس پہ نوٹ کرنے کے بعد اس کو آپ یاد بھی کر رہے ہوں گے. تو اسٹوڈنٹ چلتے ہیں. سب سے پہلا جو آپ کو اسکرین پہ کوشچن نظر آ رہا ہوگا وہ ہمارے پاس ہے ویو پلان کے کوئی سے دو نکات بیان کریں. یہ ویو پلان ہے جی. سب سے پہلا اس کا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ مستقبل کا جو دستور ہے بر صغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے. دیکھیں بیفور پولیٹیشنز یہ ایک چیز یہاں پہ ڈسکس کی گئی تھی کہ جو بر صغیر کا دستور تھا وہ 1935 کا وہاں پہ آئین، دستور مین آئین ہے. جس طرح ریسنٹلی ہمارا جو پاکستان کا ہے وہ 1973 کا وہ جو آئین ہے ہمارے ہاں جو ابھی رائج الوقت ہے، تو اس وقت جو چل رہا تھا وہ 1935 کا تھا. تو اس وقت جو یہ ویو پلان ایک دیا گیا تھا اس کے بہت سارے کچھ پوائنٹس تھے جن میں سے صرف دو کا ذکر ہم نے کرنا ہے. تو ایک پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ میں نے لکھ دی ہے، مستقبل کا دستور بر صغیر کی تمام جتنی بھی سیاسی پاورز ہیں، سیاسی جتنی بھی پارٹیز ہیں، قوتیں ہیں، ان کی مرضی سے بنایا جائے گا. دوسرا یہ تھا کہ جو گورنر جنرل جو اپنی کونسل تشکیل دے گا اس کی صدارت بھی گورنر جنرل ہی کرے گا. یہ دو پوائنٹس ہیں. پہلا آپ نے دیکھا کیا کہ مستقبل کا جو دستور ہے وہ بر صغیر کی جتنی بھی پارٹیز ہیں، سیاسی قوتیں ہیں، ان کی مرضی سے بنایا جائے، اور دوسرا گورنر جنرل جو ہیں وہ اپنی جو کونسل تشکیل دے گا اس کی صدارت بھی گورنر جنرل ہی کرے گا. یہ پہلا کوشچن ہے آپ کا. سیکنڈ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. سیکنڈ کوشچن ہے جی کہ اردو ہندی تنازع جو ہے وہ کب پیش آیا اور اس کی وضاحت کرنی ہے آپ نے. تو مختصر سا میں نے اس کا آنسر لکھا ہے چونکہ یہ شارٹ کوشچن ہے. تو یہ 10 شارٹ کوشچن ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہے ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے. تو 1867 کے اندر 1867 کے اندر یہ تنازع پیش آیا. ہندو چاہتے تھے کہ ان کی جو ہندی زبان ہے بیسیکلی وہ تمام اس کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے، اور جتنا بھی ان کا ایک پرٹیکولر رسم الخط تھا جس کو دیوناگری رسم الخط کا نام دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پورے بر صغیر کے اندر وہ رائج کیا جائے. تو اس کا آنسر ذرا دیکھیں آپ. 1867 میں تھوڑا سا اس کو ذرا قریب کر لیں تاکہ یہ ذرا واضح نظر آئے. 1867 میں اردو ہندی تنازع پیش آیا. ہندو چاہتے تھے کہ اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے اور دیوناگری رسم الخط کو ملک بھر میں رائج کیا جائے. یہ بیسیکلی ایک تنازع تھا. سیکنڈ کوشچن اس کا ہے تھرڈ کہ 1946 کی عبوری حکومت میں شامل 4 مسلمان رہنماؤں کے نام لکھیں. یہ جو 1946 کی ایک عبوری حکومت قائم کی گئی تھی جس کی باقاعدہ وہاں پہ مسلم لیگ نے بڑی اہم نشستیں حاصل کی تھیں، اور اسی الیکشن کے اندر جو ہے یہ مسلم لیگ بہت اوپر کے سامنے آئی تھی. تو وہ 4 جو مسلمان رہنما تھے اس عبوری حکومت میں، یہ ایک تو نام لکھا ہوا ہے آپ پڑھ رہے ہوں گے، لیاقت علی خان ہے، جوگندر ناتھ منڈل، سردار عبد الرب نشتر اور راجہ غضنفر علی. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو 4 سیاسی رہنماؤں کے نام لکھی ہوئی ہیں، تو یہی رہنما جو ہیں کوشچن ایسے بھی آ سکتا ہے کہ ایسے رہنماؤں کے نام لکھیں جو 1946 کے اندر وہ مسلم لیگ کے رہنما بھی تھے اور وزراء بھی تھے. تو یہ بیسیکلی رہنما بھی تھے اور ان کو کوئی نہ کوئی وزارتیں بھی دی گئی تھیں اس دور کے اندر. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کے پاس 1943 میں کراچی کے مقام پر پاکستان اور اسلام یہ 2 ایسے نام ہیں جن کی بنیاد جو ہے وہ چونکہ پاکستان کی بنیاد ہی ایسا نظریہ ہے جس نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا وہ نظریہ اسلام تھا بیسیکلی. تو قائد اعظم نے اس کی وضاحت کس طریقے سے کی؟ دیکھیں قائد اعظم نے 3 پوائنٹس کا ڈسکشن کی تھی. سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں وہ نظریہ اسلام اور پاکستان اس تصور کو آپ نے بیان کرنا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ 9th کلاس کے اندر بھی آیا ہوا ہے. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ قائد اعظم نے کہا تھا جی وہ کون سا رشتہ ہے جس کی منسلک ہونے سے تمام بنی نوع انسان اور خاص بنی نوع انسان میں تمام مسلمان چاہے وہ بر صغیر کے اندر رہ رہے ہیں یا باہر رہ رہے ہوں، تو
تو اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر تمام مسلمان جو ہیں وہ جسد واحد کی طرح ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی عمارت جو ہے وہ استوار کی گئی ہے, پوری ایک ملت جو ہے وہ اس کو ہم نام دیتے ہیں. تیسرا پوائنٹ تھا وہ کون سا لنگر ہے جس پر امت کی کشتی جو ہے وہ محفوظ کی گئی. تو 3 پوائنٹ تھے, وہ کون سا رشتہ, وہ کون سی چٹان, وہ کون سا لنگر. تو یہ تینوں باتوں کی جو بیس تھی قائد اعظم کے مطابق وہ کیا کہا گیا, انہوں نے کہا کہ وہ رشتہ, وہ چٹان, وہ لنگر صرف اور صرف کیا ہے, وہ قرآن مجید ہے, مکمل جو ضابطۂ حیات ہے جس کی بنیاد پر ہم تمام مسلمان چاہے دنیا میں بس جہاں بھی بسیں وہ ایک ملت کی طرح ہیں, ایک قوم کی طرح ہیں, ایک عمارت کی طرح ہیں, اور پوری کی پوری وہ ایک لنگر ہے جس پر پوری امت کی کشتی جو ہے وہ محفوظ کر دی گئی. یہ آپ کا چوتھا کوشچن تھا. نیکسٹ کوشچن تھا اسلام میں عورتوں کے کوئی سے 2 حقوق. دیکھیں بیفور زمانہ جہلیت کی بات اگر کریں تو عورتوں کو یا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا, اور جن کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی تو وہ اس کے گھر صف ماتم بچ جاتی. تو اسلام نے, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نئی روح پھونکی, اور انہوں نے عورتوں کے بارے میں خاص طور پہ جو پوائنٹس بہت سارے ہیں لیکن چونکہ 2 کا ذکر کرنا ہے ہم نے, تو سب سے پہلا کیا تھا کہ عورتوں کو اسلام نے وراثتی حق جو ہے وہ ان کو دیا, اور وراثت کے اندر ان کا حق جو ہے وہ مقرر کیا. اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ عورتوں کو انہوں نے تحفظ فراہم کیا, چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے ساتھ جو برا سلوک ہوتا تھا تو اسلام نے ان کے اندر ایک نئی زندگی, ایک نئی روح پھونکی. تو 2 پوائنٹس اس کے میں نے لکھے ہیں, سامنے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اسکرین کے اوپر, کہ اسلام نے عورتوں کو, تھوڑا سا اس کو قریب کر لیجئے, اسلام نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دار قرار دیا, اور اسلام نے خواتین کو تحفظ فراہم کیا. یہ ہمارے پاس 5 کوشچن ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے سر سید, انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے جی. سر سید احمد خان کے قائم کردہ 4 اداروں کے نام لکھیں. یہ بیٹے 9th کے اندر بھی موجود ہوگا, اور یہ 2nd ایئر کے اندر بھی موجود ہیں, اور طریقے جو ہے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے سر سید احمد خان کا نام انتہائی معتبر ہے, اور نام چونکہ ان کا تھا سید احمد خان, لیکن سر کا خطاب ان کو ملا تھا تو اسی نسبت سے ان کا نام لیا جاتا ہے سر سید احمد خان. تو سب سے پہلا ان کا ادارہ کیا تھا, 1859 میں سر سید احمد خان نے مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا 1859 کے اندر. پھر اس سے آگے چلیں 1862 میں سر سید احمد خان نے غازی پور میں ایک مدرسہ قائم کیا. پھر اس سے آگے چلیں آپ تو 1875 کے اندر انہوں نے علی گڑھ میں ایک کالج, ایک ہائی اسکول کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا ایم اے او کالج سکول, جو بعد ازاں یہ کالج بنا, اور پھر آپ کی وفات کے بعد یہی کالج اس نے یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیا, اور آج بھی یہ یونیورسٹی جو ہے وہ انڈیا کے اندر علی گڑھ کے اندر موجود ہے. پھر چوتھا جو ہے 1883 میں غازی پور میں دیکھیں انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا 1862 میں. پھر 83 کے اندر پھر ایک سوسائٹی قائم کی, سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بھی انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا. اگلا کوشچن جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے 2 قومی نظریہ. دیکھیں 2 قومی نظریے کے بنیادی طور پر جو بانی ہے وہ سر سید احمد خان ہی ہیں. 2 قومی نظریہ بیسیکلی ہے کیا, دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے یہ جو پورا ایریا تھا, ہمارا علاقہ تھا, پاکستان, ہندوستان اور دیگر جو بنگلہ دیش بھی اس کا حصہ تھا, یہ پورا سب کنٹیننٹ کہلاتا تھا. تو پورے سب کنٹیننٹ یعنی بر صغیر کے اندر 2 بڑی قومیں آباد تھیں. ویسے تو ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, سکھ بھی تھے, عیسائی بھی تھے, لیکن جو بڑی قومیں آباد تھیں وہ مسلمان اور ہندو تھے. تو 2 قومی نظریے کا مقصد کیا ہے کہ 2 بڑی قومیں, پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں. پھر اس کے بعد یہ نظریہ تھا کہ بھائی یہ اتنی بڑی قومیں ہیں کہ اتنا عرصہ یہ اکٹھے رہنے کے باوجود ان کا رہن سہن الگ, ان کی معیشت الگ, ان کی سیاست الگ, ان کی اسلامی, چونکہ پاکستان اقتصادی معاملات الگ, پاکستان جو ہے وہ مونوتھیسٹ جو ہیں وہ مسلمان ہیں, اور وہ پولیتھیسٹ ہے. مونوتھیسٹ مین ایک اللہ پر یقین رکھنے والے, ایک اللہ کو اللہ ماننے والے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے, جبکہ وہ پولیتھیسٹ ہیں. وہ تو ہر لحاظ سے جو ہے یہ دونوں قومیں الگ الگ ہیں. تو اتنا عرصہ رہنے کے باوجود یہ آپس میں ضم نہیں ہو سکتی, اور پھر یہ آپس میں ان کے تنازع بھی اسی طریقے سے قائم رہے. تو یہی بنیادی وجہ تھی, یہی نظریہ جو تھا, یہی 2 قومی نظریہ کہلایا. تو ان کے بانی جو ہیں وہ بیسیکلی تو سر سید احمد خان ہی ہیں. تو بہرحال یہ کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے. تو دیکھیں
दो कौमी नजरिए से मुराद के बर सगीर में मौजूद, थोड़ा सा इसको जरा जूम कर लीजिएगा ताकि ये इन बच्चों को समझ आ जाए। दो बड़ी कौमें मुसलमान और हिंदू, दो अलग अलग कौमें हैं जो कई साल इकट्ठे रहने के बावजूद पुरअमन नहीं रह सके, क्योंकि हर लिहाज से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये नजरिया सबसे पहले किसने बयान किया था? सर सैयद अहमद खान ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिप्स मिशन की दो तजावीज़ लिखें। देखें, क्रिप्स मिशन ये भी एक प्लान है, ये भी एक आया था, मुसलमानों और हिंदुओं को इसने इकट्ठा किया था और कुछ इकदाम किए थे। तो बहरहाल उसमें से दो हमने चूज़ करने हैं। तो पहला ये था कि जंग के बाद बरे सगीर को डोमिनेंट का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा बरे सगीर, गालब आ जाएगा और इसको वो ऊपर उठाया जाएगा हर लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, माली लिहाज से और एजुकेशन के हवाले से। सो मैनी थिंग्स आर देयर। सो जंग के बाद बरे सगीर को डोमिनेंट का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा ये था कि अक़लियतों के हकूक़ के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे। अक़लियतें अब बज़ाहिर तो सबसे ज़्यादा तादाद में बरे सगीर के अंदर हिंदू थे और उसके बाद फिर मुसलमान थे, फिर सिख थे और फिर ईसाई थे। तो सिख और ईसाई ख़ास तौर पे ये अक़लियत में शुमार होते हैं, तो इनके लिए भी जो है वो कुछ ना कुछ इनके हकूक़ के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, सर सैयद अहमद खान की 2-3 तसानीफ़ के नाम लिखें जो उन्होंने किताबें लिखी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इसका आंसर है जी, सबसे पहला कि खुतबात अहमदिया इन्होंने अपने नाम की निस्बत के साथ, चूँकि नाम इनका था सर सैयद अहमद खान, तो इनकी ये किताब का नाम था खुतबात अहमदिया। दूसरा था रिसाला तहज़ीबुल इखलाक। तीसरा था असारुल सनादीद। ये 3 किताबें जो थीं सर सैयद अहमद खान, चूँकि क्वेश्चन में 2-3 ही आई हुई हैं तो 2-3 आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये सर सैयद अहमद खान की किताबें थीं। आखिरी क्वेश्चन है, शिमला वफ़द के 2 नुकात तहरीर करें। तो शिमला वफ़द, जिस तरह ये आपने देखा ना, क्रिप्स मिशन था और पीछे आपने वेव प्लान था, तो ये भी एक वफ़द की सूरत में ये आपस में गोरों ने ये मुसलमानों को, और एक ट्रायंगल बनी थी मुसलमान, हिंदू और अंग्रेज़ों के दरमियान। तो उनका जो एक वफ़द आया था, शिमला वफ़द के नाम से मशहूर हुआ, तो उनके कुछ नुकात थे। तो पहला उसका नुक्ता क्या था कि जुदागाना तरीक़ा इंतखाब, कि इंतखाबात का एक तरीका वज़ह किया जाए जो जुदागाना बुनियाद के ऊपर हो। दूसरा था कि सियासी, इक़्तिसादी और दीगर हकूक़ का हसूल भी उसमें मुमकिन हो, कि इस लिहाज से ये हमारे पास ये क्वेश्चन थे। एक दफ़ा ये आपको वाज़ेह क्वेश्चन स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन को एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर ले आएं जी, ताकि इनको ज़रा समझ आ जाए। ये 10 क्वेश्चन है, ये आज इस लेक्चर का पहला लेक्चर है मुताला पाकिस्तान के हवाले से। तो भाई ये क्वेश्चन है आपके पास, 10 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस मुख्तसर वक्त में समझाने की भी कोशिश की गई है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने की भी कोशिश की गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी और इसको आप याद भी कर रखेंगे और अपनी नोटबुक्स पे इसको तहरीर भी करेंगे। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।